بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت موجود ہے جس کے متعلق پوری سوسائٹی میں بہت سے مسکنسیپشنز ہیں، جیسا کہ کیا پیرلل یونیورس سچ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کیا ہماری اس دنیا جیسی مزید 6 دنیایں ہیں، اور کیا ان 6 دنیاؤں میں ہم جیسے مزید 6 کلونز پائے جاتے ہیں۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، آئیں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی بنائی۔ اس آیت میں جو لفظ الارض استعمال کیا گیا ہے، آئیں اس کو ایسٹرونومیکل وے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری سائنس نے اس سولر سسٹم میں مختلف پلانٹس دریافت کیے ہیں جن کو مختلف نام دیے گئے، جس میں سے ہمارے پلانٹ کو ارتھ یعنی زمین کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ارتھ ہے یہ ایک پلانٹ ہے، یعنی اس کا کوئی پلورل نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے دنیا۔ دنیا اس زندگی کو کہا جاتا ہے جو ہمیں اس پلانٹ پر دی گئی ہے۔ اس لفظ کا معنی ہم سورہ البقرہ کی آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ آیت میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو اس آیت میں دنیا سے مراد ہے اس پلانٹ کی زندگی جو ہم ابھی گزار رہے ہیں۔ ایک اور آیت سے ہم اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الملک کی اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زینا السماء الدنیا، ہم نے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ یعنی یہ ستارے اور لائٹننگ صرف اسی دنیا کے لیے، اسی دنیا کے آسمان کے لیے۔ باقی آسمانوں پر ستارے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے باقی آسمانوں کو کسی اور انداز سے سجایا ہو۔ اب ہم آتے ہیں عربی لفظ الارض کی طرف، جس کا سورۃ طلاق کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو ہم اس پلانٹ کو زمین کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس گراؤنڈ کو بھی زمین کہتے ہیں، اس سطح کو جس پر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سطح کو الارض کہہ کر بہت وسیع کر دیا ہے، یعنی کہ ہم نے صرف اپنے پلانٹ کی سطح کو، اپنے پلانٹ کے گراؤنڈ کو الارض نہیں سمجھنا، بلکہ اس کائنات میں جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں اور پلانٹس ہیں، ان سب کے گراؤنڈ کو الارض کہا جاتا ہے۔ اب سورۃ طلاق کی اس آیت کے مطابق 7 زمینیں تو ہیں اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ 7 زمینیں کس طرح سے ہیں؟ آیا وہ اسی پلانٹ کی 7 تہوں کی بات کی جا رہی ہے، یا جیسا کہ سائنس کہتی ہے کہ مارس پر لائف پاسبل ہے، اسی طرح سے ہماری اس دنیا کی طرح مزید 6 دنیایں ہیں جہاں پر زندگی موجود ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے پلانٹ کے علاوہ کسی اور پلانٹ پر بھی زندگی موجود ہے تو وہاں پر بھی رسالت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اگر 7 زمینوں کا کانسیپٹ ہے بھی تو اس تمام زمینوں میں ختم نبوت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے۔ اب یہاں سے آگے ہم اس بات کو مزید گہرائی میں نہیں جان سکتے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ سائنس کے مطابق ہماری اس کائنات میں 11 ڈائمنشنز ہیں، جس میں سے ہم تیسری ڈائمنشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور 11ویں ڈائمنشن میں جانے کے لیے سائنس کہتی ہے کہ 2 ٹائمز کا ایک ساتھ چلنا ضروری ہے، جیسا کہ پاسٹ اور فیوچر کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ پاسٹ اور فیوچر کو ایک ساتھ امیجن کر سکتے ہیں؟ بے شک آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اس سے زیادہ بتاؤں گا تو تم انکار کر دو گے، اور انکار کفر ہے۔ آخر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور اپنی ریسرچ سے اور علماء کرام کی رائے سے مجھے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ میں آپ تک شیئر کرتی ہوں۔ بے شک انسان خطاؤں کا پتلا ہے
اور مکمل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کو میری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔